وومنس ڈے ریلی کچھ سٹیز میں ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ تمہارے شہر میں کچھ عورتیں یہ ریلی کرنا مانگتا ہے، اور ایک میراتھن ریس بھی ہوگی جس میں باہر کے ملک کی بھی کچھ فیمیلز یہاں آئیں گی۔ حضور سمجھیے آپ کا کام ہو گیا، بس آپ فنڈنگ کا انتظام کریں۔ 1000 کروڑ۔ اوکے ڈن، I'll give you، لیکن 8 مارچ کے بعد۔ سر یہ آسان نہیں ہوگا، اور ہماری عوام ہرگز بھی قبول یہ نہیں کرے گی، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہماری ریلی میں کس طرح کے اشعار ہوتے ہیں۔ ارے میرا جسم میری مرضی، اور کیا؟ اور جناب لبرل عورتیں ہوتی ہیں اور کھلے لباس، اور میراتھن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ شارٹس اور بنا آستین کا ٹی شرٹ، تو شہر میں آگ لگا دیں گے آپ، آگ۔ جی سر، اور نئی نئی پارٹی الیکشن جیتی ہے، اور یہ نہ ہو کہ بعد میں ووٹ ہی نہ ملے۔ ہم آئے ہی حکومت میں انہی کاموں کے لیے ہیں، اور یہ کرنا ہوگا۔ پارٹی ہماری، حکومت ہماری، اور ایم این اے بھی اپنا، پھر کیا مشکل ہے؟ رینجرز، پولیس سب لگا دیں گے ان عورتوں کے میراتھن اور ریلی کے تحفظ کے لیے۔ سر آج تک تو اس عوام نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، اور سیاسی پارٹیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ لاکھوں مظلوم بچوں اور عورتوں کے لیے کچھ نہیں بولے، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ یہ کچھ بولیں گے۔ آپ بے فکر ہو کے کرائیں میراتھن جی، اگر کوئی شور شرابہ ہوا تو ہم سنبھال لیں گے۔ سر وہ مفتی ہے نا سرفراز بخاری، تو اسے کیسے سنبھالیں گے؟ ہاں وہ مسئلہ کر سکتا ہے، اور اس نے تو تحریک بھی چلائی ہے کہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے۔ اسے میں سنبھال لوں گا، مدرسہ مفت میں نہیں چلتا، اس کے لیے بھی فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ میں قرارداد بھی پیش ہوئی، لیکن ہم نے کافی شور ڈالا ہے، کافی بتانے کی کوشش کی، مگر بھارت جو ہے وہ ہر دھرمی سے باز نہیں آیا۔ وہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، عورتیں، بچے، نوجوان، سبھی پر تو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر۔ لیکن مفتی صاحب، ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران آنکھیں بند کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں بس۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ کی دعا اور آپ کا دست شفقت میرے سر پر تھا تو میں ایم این اے بن گیا۔ ایم این اے شہنشاہ صاحب، آپ کے والد محترم ماشاءاللہ بہت دیندار آدمی تھے، یہی وجہ ہے کہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ مفتی صاحب، ہمارے ملک میں عورتوں کے حقوق دفن کر دیے گئے ہیں، بہت مظلوم ہیں ہمارے ملک کی خواتین، بیچاری نہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، نہ جاب کر سکتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کا مرد اس قدر ظالم ہے کہ جب چاہے طلاق دے دیتا ہے۔ بے بس ہو کر رہ جاتی ہے ہمارے ملک کی عورت۔ یاور، آج 5 فروری ہے نا؟ جی مفتی صاحب جی، کل 4 تھی اور کل 6 ہوگی۔ شہنشاہ صاحب، آج تو ملک بھر میں چھٹی بھی ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ سارے جوان کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ساری سڑکیں خالی تھیں۔ جی وہ چھٹی ہے آج۔ ہاں، مجھے لگا کہ آپ کشمیر پہ بات کرنے آئے ہو، آج یوم کشمیر ہے نا؟ جی مفتی صاحب، یوم کشمیر ہے آج۔ ہماری کشمیر کی عورتیں بھی بہت مظلوم ہیں، بہت ظلم کر رہا ہے بنگلہ دیش ان پر۔ بنگلہ دیش ظالم نہیں ہے،
کشمیری عورتوں پر اور کشمیر پر تو ظلم بھارت کر رہا ہے۔ ہاں ہاں، ایم ایل اے صاحب کی بصیرت دیکھیے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی۔ اچھا، تو عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کریں گے آپ؟ مفتی صاحب 8 مارچ کو عورتوں کے حقوق کا عالمی دن ہے، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے شہر سے بھی عورتیں نکلیں ریلی کی صورت میں، اور ساتھ میں ایک میراتھن بھی ہو عورتوں کی۔ اچھا، تو ایسا کرنے سے کیا عورتوں کو حقوق مل جائیں گے؟ قبلہ و کعبہ، اس سے پوری دنیا میں ایک مثبت پیغام جائے گا کہ اس ملک کی عورتیں پابند نہیں ہیں، ایک چھوٹے سے شہر سے بھی وہ آزادانہ طور پر باہر نکل سکتی ہیں، ریس میں دوڑ رہی ہیں، وہ بھی نیم برہنہ حالت میں، اور سڑکوں پر آ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ نعرے لگائیں گی کہ میرا جسم میری مرضی۔ مفتی صاحب، یہ تو عام سی بات ہے۔ خاموش بغیرت، یہ عام سی بات ہے؟ ہمارے ملک کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بازاروں سے گزر کر سڑکوں پر آ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرے لگائیں، آپ اس کو عام سی بات کہتے ہو؟ یہ تمہارے لیے عام بات ہوگی، مگر اسلام کے منافی ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ ایم صاحب، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ دلان چپ۔ مفتی صاحب، میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو، اس کام کے پیچھے بہت بڑا فائدہ ہے اس شہر کے لیے۔ وہ کیا؟ برائٹ فیوچر این جی او والے ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا کالج بنانا چاہتے ہیں، جہاں پر فورن ڈگری ملے گی، ہمارے شہر کا مستقبل سنور جائے گا۔ اچھا، تو اس کام کے لیے انہوں نے تمہیں آگے لگایا ہے، اور ریلی اور یہ میراتھن تمہارے سپرد کیا ہوگا؟ نہیں، میں نے سوچا کہ ہم انہیں صرف یہ دکھا دیں کہ ہم بھی آزاد سوچ رکھتے ہیں۔ ہماری بچیاں ان کے کالج میں جائیں گی تو یہ پروجیکٹ بہت جلد اپروو ہو جائے گا۔ قبلہ، ہمارا شہر اس بات کے لیے بہت معروف ہے کہ یہاں دیندار بہت ہیں، اکثر دینی اجتماع کانفرنس ہوتے رہتے ہیں، اس لیے وہ جھجک رہے ہیں کہ یہاں ان کا این جی او کا کالج چل سکے گا یا نہیں۔ مفتی صاحب، بس یہ بتانا ہے کہ دینداری شدت پسندی نہیں بلکہ ایک آزاد سوچ ہے۔ نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس ملک کی باحیا عورتیں، یہاں کے لوگ اور میں خود یہ میراتھن اور یہ ریلی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ فنڈنگ والی باتیں نہ کرو۔ ملک کا قرضہ، آئی ایم ایف کا پریشر، یاد رکھو ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، عوام کے دل سے دین کی روح کو نکالنا، اور جب دین ان سے نکل جائے تو اپنا غلام بنا لو، اس عوام کو سیکولر لبرل بنا لو۔ ہرگز نہیں ہونے دوں گا میں، کبھی نہیں ہونے دوں گا میں۔ ارے مفتی صاحب، جب سعودیہ میں ڈانس کنٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پر تو نیم برہنہ حالت سے بھی بات آگے چلی جاتی ہے۔ شراب خانے، جوئے خانے کھل گئے ہیں وہاں پر، وہاں تو آپ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ جی، اور یہاں ایک ریلی اور میراتھن پر اعتراض۔ جناب ایم شہنشاہ صاحب، یہ سعودیہ یا سعودی حکومت نہیں ہے، نہ وہاں کی عوام ہے، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ شہنشاہ صاحب،
وہ کیا کر رہے ہیں وہ خود جانتے ہیں. ہمیں صرف اپنے ملک، اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو بچانا ہے. یاد رکھیے گا، یہ ریلی اور میراتھن میری لاش پر گزر کر جائے گی.